فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب آئیے مل کر پڑھیں گے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وصلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جن کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جن کا دیکھا ہوا مدینہ ہے دنیا والے تو درد دیتے ہیں دنیا والے تو درد دیتے ہیں درد دل کی دوا مدینہ ہے درد دل کی دوا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے دل فدا ہے مدینے والے پر دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے دل منور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ آئیے انشاءاللہ آپ رسین مشاورت حالی محمود انداری صلی اللہ الباری کا سنت و بھرا بیان سنیں گے انشاءاللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
السلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹے اور پیارے پیارے اسلام الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان کے اندر اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، یہ دین میں فرض اہم بلکہ شرط اول ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ۔ ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس آیت کریمہ میں دیکھیے وہ سب چیزیں جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے، کم و بیش وہ سب ہی گنوا دی۔ فرمایا تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، بھائی، تمہاری بیویاں، کنبہ، قبیلہ، خاندان، مال و دولت، تجارت، یہاں تک کہ تمہارے پسندیدہ گھر، ان میں سے کسی چیز کی محبت تمہارے دل میں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہو گیا تو ان چیزوں کی محبت زیادہ ہو گئی، محبت رسول میں کمی آ گئی، دل ان چیزوں کی محبت میں زیادہ اور محبت رسول میں کم مچلنے لگ گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ ترجمہ کنز العرفان، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ اللہ کتنی سخت وعید ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کی وضاحت میں فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جسے دنیا جہان میں کوئی معزز، کوئی عزیز، کوئی مال، کوئی چیز اللہ و رسول سے زیادہ محبوب ہو، وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے۔ اسے اللہ پاک اپنی طرف راہ نہ دے گا، اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ اللہ پاک کی پناہ۔ غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے کی شرط دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ترجمہ کنز العرفان، اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا کہ اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے کے لیے اتباع سنت شرط ہے، یعنی اگر کوئی اللہ پاک کا پسندیدہ بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سنت کی پیروی کرے۔ ظاہر ہے سنت کی پیروی وہی کرے گا جسے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہوگی۔ اب گویا فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اے لوگوں محبت رسول میں مچل کر ان کی اداؤں کو اپنانا شروع کر دو، سنت مصطفیٰ کے دیوانے ہو جاؤ، اللہ پاک تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تجھے چاہے، بنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے نا، اللہ پاک کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے
اس کا تو بیاں ہی نہیں جو کچھ تم جسے چاہو۔ اے عاشقان رسول، ہمارا ایمان اسی وقت کامل ہوگا جب ہم پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز جانیں گے، ورنہ ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد عربی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اے عمر تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس یہ فرمان عالی شان سننے کی دیر تھی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا بدل گئی، محبت رسول میں فوراً اضافہ ہو گیا۔ اب عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خدا کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الآن یا عمر، یعنی اے عمر اب تم ایمان کے بلند ترین درجے پر پہنچ گئے ہو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کے سامنے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اور جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد آپ نے سنا، اس میں ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو تولنا ہے۔ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیں کتنی محبت ہے۔ محبت کرنے والا وہ نماز تو نہیں چھوڑے گا، محبت کرنے والا وہ بدنگاہی تو نہیں کرے گا، محبت کرنے والا وہ تو جھوٹ نہیں بولے گا، محبت کرنے والا وہ غیبت تو نہیں کرے گا، محبت کرنے والا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے روگردانی تو نہیں کرے گا، دنیا کی محبت میں اپنے آپ کو نہیں پھنسائے گا۔ جب ضرورت پڑی، جہاں پر جیسی پڑی، سب کچھ قربان دینے کے لیے وہ تو تیار رہتا ہے۔ اس میں اگر ہم اپنے آپ کو تولے تو ہم کہاں تک صحیح معنوں میں ہیں اور کہاں کہاں یہ ڈیفینیشن ہم پر نہیں ہے، لاگو ہو رہی ہے۔ دیکھیے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں،